ابتدائے حمد کرتا ہوں خدا کے نام سے، نعت کی تکمیل ہوگی مصطفیٰ کے نام سے۔ بڑھ گئی امت 73 فرقوں میں تسلیم اظہار، حق کی اب پہچان ہے احمد رضا کے نام سے۔ اگر پھول و چادر چڑھانے کا مسئلہ ہو، مناظرہ ہو کہ مزارات پر چادریں کیوں چڑھاتے ہیں، پھول کیوں پیش کیے جاتے ہیں اور کہاں سے اس کا جواز ہے، ثبوت ہے، تو کوئی دنیا کا لال اس کا جواب دینے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں حوالہ دینا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا حوالہ ہم دیا کرتے ہیں، تو وہی خدام جو اجمیر شریف میں چادروں کی کمائی کھاتے ہیں، پھولوں کی کمائی کھاتے ہیں، وہ آج اعلیٰ حضرت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ بریلی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو جواب نہیں دے پاتے۔ آج ہم نظر و نیاز کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے حوالہ کوئی مانگے تو ہم اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا کرتے ہیں، فاتحہ خوانی ہم پڑھا کرتے ہیں، مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں سے ثابت ہے تو قرآن و حدیث سے جو جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے ہم انہی کا حوالہ دیا کرتے ہیں۔ آج اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کیا کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، لوگ سوال کرتے ہیں کہاں سے ثابت ہے سلام پڑھنا کھڑے ہو کر، تو ہم حوالہ کہاں سے دیتے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلے کون سا سلام پڑھتے تھے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہی سلام پڑھتے آئے تھے۔ لوگوں نے فتوے لگائے اس سلام پر، اعلیٰ حضرت نے اور بڑھ کر لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ ایک سلام سے جل رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اب ایک سے نہیں لاکھوں سے سلام چلے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ اس سے جلنے لگے، کہنے لگے یہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا پھر لکھا کہ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، تو پھر وہاں کروڑوں مرتبہ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ عاشق رسول ہیں، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دیوانے۔ اعلیٰ حضرت نے حاضری دی خواجہ کے دربار میں، منقبت لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ آج وہ جاہل خدام کہہ رہے ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کرو، سلام کا بائیکاٹ کرو، ان کی کتابوں کا بائیکاٹ کرو اور ان کا جو پیغام ہے اس کو روکو۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جو کدورت بھری ہوئی ہے وہ نظر آنے لگی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے کہ کس طرح سے یہ لوگ آئے دن یہی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی عالم صاحب وہاں پر سلام پڑھ رہے تھے، یہی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام روک دیا تھا ان کو۔ وہیں پر ایک نوجوان لڑکا کوئی درود و سلام پیش کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں یہی لوگ۔ تو ان لوگوں کی کیا مانسکتا ہے، کتنی گھٹیا مانسکتا ہے، کیونکہ علم دین سے یہ بالکل دور ہو چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اور ان کو بس جو پڑھی ہے وہ اپنی پڑھی ہے، نہ کسی مسلمان کی پڑھی ہے، نہ عقیدے کی پڑھی ہے، نہ ایمان کی۔ انہیں تو بس جیب بھر جائے، ان کا کام چل جائے، ان کی بلڈنگیں بن جائیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان خداموں کو کہ اعلیٰ حضرت کوئی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں ہے جو آپ چاہتے ہو کہ ہم مٹا کے رکھ دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ ارے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ آپ جدھر بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت کے شیدائیاں، اور یہ اللہ نے مقبولیت عطا کی ہے، یہ کسی اور نے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، پوری زندگی عشق رسول پر لکھتے رہے، تو اللہ نے ان کو یہ انعام عطا کر دیا کہ وہ افریقہ ہو یا امریکہ، پوری دنیا کے خطے میں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ مناظرہ اگر ہوتا ہے تو اور کتابیں نہیں جاتی کہیں سے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں ہی بریلی شریف سے جاتی ہے مناظرہ کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا عرس پاک ہے، ہم منائیں گے اور مناتے رہیں گے، اور ایسے جاہل خداموں سے آنکھیں لڑاتے رہیں گے، اور ایسے جاہل خداموں کا ہم بائیکاٹ کرتے رہیں گے کہ ان لوگوں سے نہ ملا جائے اور نہ ان کی تجوریوں کو بھرا جائے۔ ہم جائیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، وہاں جا کر اگر خرچ کرنا ہے تو ہم غریبوں پہ کریں، مسکینوں پہ کریں، یتیموں پہ کریں۔ اپنے محلے اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ کون ایسا بے بس مجبور ہے کہ سردیوں کے موسم میں وہ کون ہے جس کے یہاں نئی رجائی نہیں، اچھا گدا نہیں، پہننے کے کپڑے نہیں۔ ہم خواجہ کی محبت میں، خواجہ کے نام پر
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں، صدقہ کریں، دوسروں کو ہم عطا کر دیں، تو خواجہ بھی راضی ہوں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ان خداموں کی آپ یہ نہ بھریں کہ 5,000 10,000 کی چادریں ہم چڑھا دیتے ہیں اور یہ ہمارے بیچ میں آ کر کہتے ہیں کہ یہاں بوسہ دیں اور یہاں چومیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ پیسہ لوٹتے، مال لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں 5,000 ہو گئے، 2,000 ہو گئے، وہ چادر میں منہ بڑھا دیا تو 100 روپے ہو گئے، اور وہی ہے کہ دھاگا باندھ دیا تو پھر آپ کے 200 روپے ہو گئے۔ یہ ان کی دکانداری بند ہونی چاہیے جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں یا ان کے ساتھ رہا جائے، کیونکہ خواجہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، خواجہ کے نام پر یہ لوگ لوٹنے والے ہیں۔ ہمارے خواجہ نے غریبوں کو کھلایا ہے، اسی لیے خواجہ کا جو لقب پڑا وہ غریب نواز پڑا، کہ وہ غریبوں کو نوازتے تھے۔ اور وہ دربار وہ ہے کہ سب لوگ آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، اور ان کی حرکتیں طوفان بدتمیزی، لوٹ مار دیکھ کر وہ غلط پیغام، اس غلط سندیش لے کر جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے کہ یار یہاں پر بھی اسلام میں بھی ایسا ہوتا ہے، اسلام کے اندر بھی کیا یہ جائز ہے؟ حالانکہ یہ جو لوٹ مار ہے اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو آج 5-5 ہزار، 10-10 20-20 ہزار کی چادریں چڑھ رہی ہیں، اسے اسلام منع فرماتا ہے۔ ایک چادر ہو جو بوسیدہ ہو گئی ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے، پھر نہیں ڈال دی جائے۔ تو آپ لوگ ایسے کام نہ کریں، جو خرچ کرنا ہے وہ اپنے گھر پر کریں، یا دوسرا جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس سے خواجہ راضی ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کا مکمل طور سے بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔